السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ سابق وزیر اعظم کی بیماری کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ ان کی صاحبزادی نے ٹویٹ کی، پھر سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ حکومت کہتی ہے ہم علاج کرانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی علاج کے معاملے پہ تضحیق کی جا رہی ہے، سنجیدہ نہیں لیا جا رہا اس لیے کرانا نہیں ہے۔ حکومتی صفوں سے یہ بیانات آتے ہیں کہ اگر لندن کی سیر کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، پاکستان میں ہم ہر طرح کا علاج کرانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے ماحول میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جب اندرونی اور بیرونی محاذ دونوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جس طرح سے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے بھی تیز بیانات آ رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کیسز کی منتقلی بھی بہانہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے اور ہمیں لیڈرشپ کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس تمام معاملے پر بھی بات کریں گے۔ خان صاحب نے کہا مودی سے بات کر سکتا ہوں لیکن کرپٹ سیاستدانوں سے بات نہیں کر سکتا۔ اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف ہوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، بہت شکریہ آپ کا ڈار صاحب۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا تنویر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مرتضی وہاب صاحب ایڈوائزر ٹو سی ایم سندھ ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رانا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، یہ مریم بی بی نے کہا کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور شہباز شریف صاحب بھی انہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت کی ہوگی، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں علاج کرا۔ یہ تمام معاملہ ہے کیا؟ اگر معاملہ سنجیدہ ہے تو علاج کرانا چاہیے، اور اگر اتنا ہی سنجیدہ معاملہ ہے تو علاج کرانا چاہیے، اور اگر سنجیدگی سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی غیر ذمہ داری ہے تو پھر میاں صاحب دوبارہ سے سافٹ کیوں ہو گئے؟ ایک طرف سے تو احتجاج کی بھی ہم خبریں سن رہے تھے کہ احتجاج ہونے والا ہے، سب معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عادل میں نہیں سمجھ سکا کہ گورنمنٹ کس چیز پہ وہ یہ سارا معاملہ چلا رہی ہے۔ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ اتنے اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن بھی بڑی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اگر سنجیدہ ہو تمام معاملات میں، ان کا تو ایک ہی موٹیو ہے کہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں اور زچ کر رہے ہیں اور بہت سارے معاملات، اور یہ پولیٹیکل موٹیویشن ہے ٹوٹلی ساری وکٹمائزیشن۔ اور میاں صاحب کا علاج دیکھیں، اگر علاج انہوں نے کرنے ہوتا تو پہلے دن سے یہ سیریس ہوتے، انہوں نے آج تک کبھی بھی کوئی سنجیدہ بات نہیں کی۔ جب کوئی اس قسم کا ایشو کھڑا ہوتا ہے، کوئی میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں۔ پھر مختلف قسم کے بیانات آ جاتے ہیں، کبھی کہا جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ سے علاج کرانا ہے، فلاں چلا جائیں، یہ جیلم چلے جائیں، یہ فیصل آباد چلے جائیں، یہ رحیم یار خان میں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی سارا پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ابھی آج اگر ٹویٹ انہوں نے کیا مریم بی بی نے، تو اس کا بھی دیکھیں نا، اگر ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا تو یہ بھی تنگ کرنے والی بات ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، جو ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، انسان تو ہوتا ہے۔ سر ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں سوچنا چاہیے ران صاحب، وہ شہباز گل، وہ کہتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، ہفتے کے روز انہوں نے کہا جیل بند ہوتی ہے اس لیے ملاقات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ وضاحت ان کی آپ قبول کریں گے کہ ہفتے کے دن اس وجہ سے نہیں ملنے دیا گیا اس کو؟ دیکھیں جی، میں تو جو پی ٹی آئی کا، ان کے گورنمنٹ کا یا ان کے آفیشلز کا یا ان کے کچھ جو بھی ان کے بیان دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اتنے غلط بیانی کرنا۔ یہ صرف میاں صاحب کے مسئلے پہ نہیں کرتے، یہ جنرلی اپنی آپ دیکھیں گے ان کی پرفارمنس پہ غلط بیانی کرتے ہیں، فگرز غلط دیتے ہیں، اور پھر پچھلی گورنمنٹ کو جو فگرز ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سوائے غلط بیانی کہ انہوں نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، انہوں نے ایسے وعدے کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب آپ کے سامنے ہیں، چاہے نوکریاں ہوں، چاہے مکانات ہوں، چاہے کوئی ان کی آپ کے خیال میں آپ ان کی جانب سے کی جانے والی وضاحت کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے کیونکہ یہ کسی بات پر پورے نہیں اتر رہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے اب وضاحت بھی ہو گئی، انہوں نے نہیں آپ کے سامنے ہے جو ان کے پہلے فیاض الحسن صاحب تھے یا فواد صاحب، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کتنی سنجیدگی ان کے بیانات میں ہوتی ہے۔ اوکے، میں ذرا شہباز شریف صاحب نے بھی جو بات کی وہ آپ کو سنواتا ہوں، ڈسکشن کو اسٹوڈیو میں حکومت جو ہے وہ بہت اس کو کیجول لے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میاں نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری
عمران خان نیازی پر اور PTI حکومت. ڈاکٹر صاحب دیکھیں عادل میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون خود میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے سیاست کر رہی ہے. میں آپ کے پروگرام میں رانا تنویر صاحب کو آفر کرتا ہوں کہ یہ عوام بھی سن رہی ہیں, یہ دے مجھے ڈاکٹرز کی لسٹ, یہ خود بورڈ تشکیل کریں, ہم جون سا بورڈ یہ ہمیں کہیں گے اس سے علاج کروا دیتے ہیں. پورے پاکستان میں ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ جس ڈاکٹر سے کہتے ہیں, جس ہاسپٹل سے کہتے ہیں, جون سا بورڈ کہتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں. لیکن یہ خود ان کے علاج کو متنازع کر رہے ہیں, سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, میں شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو 1.5-2 گھنٹے وہ فلور آف دا ہاؤس آ کے تقاریر کرتے رہے, نیب کی کسٹڈی میں تھے, ان کے پروڈکشن آرڈر سپیکر نے جاری کیے, حالانکہ سپیکر چاہتے تو نہیں بھی جاری کر سکتے تھے, ان کا استحقاق تھا جاری کریں یا نہ کریں. ہم نے تو ان کو اس حد تک موقع دیا ہے, آئیں اپنا پورا کیس لڑتے رہے ہیں. یہ فلور آف دا ہاؤس آ کے نیب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے. اسی طرح ہم جیل میں, ہم نے تو بالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا ہے کہ گینگسٹر جیل سے بیٹھ کے گینگ چلا رہا ہے پورا اور وہ آپریٹ کر رہا ہے. میاں صاحب دیکھیں بلاول بھٹو مل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں, وہ جا رہا ہے, فلانا جا رہا ہے, فلانا لیڈر مل رہا ہے, ان کے سارے پارٹی کے رہنماؤں نے جا کے مل رہے ہیں. وہ تو پوری پارٹی چلا رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے, اور یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ ہم انہیں ملنے نہیں دے رہے ہیں؟ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. صرف اور صرف یہ عوام سے سمپیتیز لینا چاہتے ہیں. میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں ہمیں ہمدردی ملے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں اگر یہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر PMLN والوں کو پاکستان کی عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ کو شک یہ ہے کہ یہ باہر جانے کے لیے ساری ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ معاملہ دیکھیں اس لحاظ سے سنجیدہ ہو جائے گا کہ جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مودی سے تو بات کر سکتا ہوں لیکن میں کرپٹ لیڈرز سے بات نہیں کر سکتا, اور دوسری طرف اس لیے سنجیدہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی صحت ان کی خراب ہے, کیونکہ ظاہر ہے تو انہی لوگوں کو پتا ہوگا جو اس وقت جیل میں ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر معاملہ یہی ہے اور اس دوران کوئی مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت پہ کوئی بڑی ذمہ داری آ جائے گی؟ دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا آئے گی؟ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کیا پاکستان میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں؟ جس سے کرانا ہے کرا 21 کروڑ عوام جو اس ملک میں رہتے ہیں کیا سارے لندن جا رہے ہیں؟ ٹھیک, پوائنٹ ٹیکن. سیاست ہو رہی ہے دونوں طرف سے, یا اور ایک بات اور بھی, ذرا میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کو آپ نے کہا آپ اپنا علاج کرائیں باہر سے, سیریں کریں باہر, گارڈ سیکیورٹی سب کچھ باہر سے, بس آپ تنخواہ نہیں لیتے. انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں باہر بھی جاتا رہا ہوں تو اپنے خرچے پہ علاج کراتا رہا ہوں سارا کچھ, وہ یہ بیان ان کا بھی سامنے آیا جو میں نے دیکھا ہے. تو اس پر بھی ذرا اپنی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحت کا معاملہ ہے, ذاتی تکلیف کا معاملہ ہے میاں صاحب کی. میں تو اسی طرح لیتا ہوں جو میاں صاحب بتا رہے ہیں, اور صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہ مریم صاحبہ کو, نہ نون کو, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ تحریک انصاف. دونوں طرف سے ہو رہی ہے ایک طرف سے؟ نہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور صحت اللہ کرے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے انہیں صحت عطا ہو. لیکن میں کچھ نکات ہیں 6-7 میں آپ کے سامنے جلدی. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھا کہ میاں صاحب کو جو صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں وہ کسی بھی پاکستانی کو پاکستان میں جو مل سکتی ہیں وہ مل رہی ہیں؟ نمبر 2, کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کہا کہ ان کی صحت اس طرح کی نہیں ہے اتنی خراب کہ ان کو ضمانت دی جائے؟ 2. نمبر 3, کیا یہ سب قیدیوں کی یہی کیئر ہوتی ہے؟ ملزم یا مجرم تو قانون کے مطابق برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا قانون سب کے لیے ہوتا ہے یا قانون سب کے لیے نہیں ہوتا؟ نمبر, کیا میاں صاحب کے 5 میڈیکل بورڈز نہیں بنے؟ کیا میاں صاحب کے ٹیسٹ معائنے نہیں ہوئے؟ کیا وزیر اعظم نے 2 ٹویٹس نہیں کی کہ صحت کے معاملے سہولت پر ہر سہولت میں دینے کو تیار ہوں؟ کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کمیٹی نہیں بنائی جس میں یاسمین راشد, جس میں راجہ بشارت اور 2 مسلم لیگی نون کے شامل ہیں؟ کیا حکومت پاکستان کا نمائندہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ میاں صاحب کو نہیں ملا جا کے کیا آپ حکم کریں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کارڈیک ایمرجنسی یونٹ جیل تو گڑبڑ ہے کہاں؟ سنیں, کیا میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہر وہ سہولت اور مراد موجود ہے جو ایک سابق وزیر اعظم کو یا کسی, میں یہ نہیں کر, میں آگے سنیے. کیا کارڈیکس ایمرجنسی یونٹ نہیں پہنچایا گیا میاں صاحب کے جیل میں؟ کیا میاں صاحب کو ایکسرسائز کے لیے سائیکل نہیں پہنچائی گئی؟ کیا میاں صاحب 5 مرتبہ یہ انہوں نے انکار کیا علاج سے, اور یہ کہا نہیں کہ میری ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے, ضمانت مل گئی تو لندن جا کے علاج کراؤں گا ورنہ یہاں کا فیصلہ کروں گا؟ یہ 5 مرتبہ کہا ہے میاں صاحب نے. کیا میاں صاحب کو نہیں پتا کہ PIC انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پنجاب, AFIC آرمی کا, اور ان کا اپنا بنایا ہوا RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, انہوں نے کسی تینوں میں سے ایک کا کہا ہے کہ مجھے وہاں لے جایا جائے؟ کیا پنجاب حکومت نے بلاول کی سندھ کی آفر قبول کر کے یہ نہیں کہا کہ ان کو سندھ پہنچایا جائے؟ لہٰذا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, سیاست ہے, یہ بیماری ہے, یہ پریشانی ہے, یہ میاں صاحب خود کر رہے ہیں,
اور وہ اپنے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کی ایک درخواست مسترد کر دی تھی ارلی ہیئرنگ کی. اب انہوں نے ایک دوسری یہ سارا کرنے کے بعد ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی, کہا 6 مارچ کے بعد, آخری پر سنتے ہیں 6 مارچ کے بعد ان کی صحت زیادہ خراب ہوئی ہے تو لہٰذا اب سپریم کورٹ نے ان کو کر دی ہے, تو اب سماعت ان کی مقرر ہو گئی ہے. بائی دا وے اس ملک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرپٹ سسٹم ہو چکا ہے, ساری پارٹیوں میں کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کوئی سنوائی نہیں. یہ میاں محمد نواز شریف کا ملک ہے, یہ زرداری صاحب کا ملک ہے, یہ بلاول بھٹو کا ملک ہے. وہ چاند کہیں چاند دنیا کہتی ہے, وہ سورج کہیں سورج کہتی ہے, وہ رات کہیں رات کہتے ہیں, وہ دن کہیں دن کہتے ہیں. یہاں تو میاں صاحب خوش نصیب ہیں بھائی کہ ان کی سنی جا رہی ہے, ٹویٹس ہو رہے ہیں, میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں تو پتہ چلتا ہے جب ملزم تک بندہ پہنچتا ہے تو بے گناہ ہوتا ہے تو اس وقت تک پھانسی چڑھ چکا ہوتا ہے. ایک دھنیے والے کو 1 سال بعد سپریم کورٹ میں ضمانت ملتی ہے. یہ تو ملک یعنی یہ تو عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے خیال میں یہ اگر چاہیں تو اپنا علاج یہاں سے کرا یعنی یہ سکتے ہیں, سب سیاست کر رہے ہیں, سب سیاست کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ سیاست کر رہی ہیں, حکومت بھی سیاست کر رہی ہے, نواز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں. حکومت کی ان آفرز کے بعد مجھے لگتا ہے حکومت پینک کر گئی ہے. حکومت کو کہنا سمپل یہ اس کی وجہ ہے کہ وہاں ایک روڑا بیٹھا ہوا ہے, ایک وٹا بیٹھا ہوا ہے, ایک نااہل وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے. یہ معاملہ تو اس تک ہونا چاہیے تھا. سمپل سی بات ہے, پنجاب حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وہ مراد لینے میں مصروف ہیں. وہ الحمدللہ وہ بڑی مشکل سے ان کی وہ ہٹی ہیں مراد, اور انہوں نے وہ گھر لیا جس میں بجلی تھی. اوکے, مرتضیٰ وہاب صاحب, بلاول صاحب ظاہر ہے بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں, اور وزیر اعظم کہتے ہیں 3 بار رہنے والے جو ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی بہتر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. 3 مرتبہ مجھ سے سن یار, بندہ ایک مرتبہ 3 بندہ حج کر لے, اس کے بعد ڈاکے میں پکڑا جائے, آپ سارے پہنچ جائیں گے کہ بھائی جان آپ 3 بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا, یہ میرا ارشاد نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ نواز شریف کی شکست جو ہے مودی کی شکست اور کشمیر کی فتح ہوگی. بلاول نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ اسامہ سے وہ فنڈنگ لیتے ہیں بی بی شہید کی حکومت گرانے کے لیے. بلاول نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کے ملوں سے راہ کے بندے نکل رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ بھی پھیلایا تھا کہ ان کو جھوٹ اور فراڈ پہ نکالا گیا تھا. جھوٹ اور فراڈ پہ انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ اپنی, میں نہیں کہہ سکتا یہ سارے کہ اپنی بیٹی کو اپنے سافٹ امیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. بلاول نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ اصل بیٹا ہے ضیاء الحق کا. میں عمر بچپن سے ان سے خلاف لڑ رہا ہوں. مرتضیٰ وہاب صاحب, اب مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہے, آپ ارشاد بھٹی صاحب کے ارشاد کے مطابق ہی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ارشاد صاحب کو پورا حق ہے اپنی بات کرنے کا, اور ارشاد صاحب کی اتنی باتیں ہوتی ہیں. یہ مرتضیٰ صاحب قابل احترام ہے, یہ میں ان کے بیان ان کو سنا رہا ہوں. جی مرتضیٰ وہاب صاحب. تھینک یو ارشاد صاحب. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اور لوگ بھی آپ کے لیے قابل احترام ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. مسئلہ کون لوگ کہ جن کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے, بلاول صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا عادل صاحب کہ دیکھیں کہ ہم سیاستدان بعد میں ہیں, پہلے ہم انسان ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں بہت زیادہ کنسیڈریشن دیتے ہیں ٹو ہیومن رائٹس, اور جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں وہ بڑے ان کی کنسیڈریشن میں رہتے ہیں. اور اس بات کی عکاسی اس چیز سے آپ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے وہ کہتا ہے میں پی ایس سی کا ممبر بن جاؤں, میں فورن افیئرس کمیٹی کا ممبر بن جاؤں, میں فائنانس افیئرس کی کمیٹی کا ممبر بن جاؤں. بلاول صاحب نے بائی چوائس کہا کہ میں جی انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی ہوگی اس کا رکن بننا چاہوں گا, اس کا چیئرمین بننا چاہوں گا, اور آپ نے دیکھا کہ عملی طور پر یہی چیز ہوئی. میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے, انسانی ہمدردی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک شخص پاکستان کا ڈیولی الیکٹڈ 3 بار کا وزیر اعظم رہا ہے, اگر جذبہ خیر سگالی کے طور پر اس کی صحت کو دریافت کرنے کے لیے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں, یہ ایک اچھی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی گریس اگر ہر شخص پاکستان کی سیاست میں دکھائے گا تو یہ تلخی ہمارے معاشرے میں اتنی آ گئی ہے, ہم اس تلخی کو درگزر کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے میاں صاحب کے لیے, کیا کرنا چاہیے, آپ کی کیا سجیشن ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں اگر نیچرلی حکومت جو ہے وہ آئین و قانون کے تابع ہے, حکومت جو ہے میاں صاحب کو لندن نہیں بھیج سکتی جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ خام میں حکومت کو ریاکٹ اس چیز پہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی نون لیگ کا نیریٹو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اگر ان کا نیریٹو ٹھیک ہوگا تو پاکستان کی عدلیہ اس کے اوپر فیصلہ کر دے گی. ہر انسان کو حق حاصل ہے علاج کا, بٹ میں بنیادی طور پر میں ذرا ہماری سیاست کے تضادات پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. میں یہاں تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ جب انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, وہ تو ہر مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے, سب نے کہا انسانیت سے نکل کر پھر ظاہر ہے یہ معاشرہ, پھر سیاست, یہ تمام چیزیں.
لیکن مجھے یہ بتائیے گا، آپ ذرا آگے تھوڑا بڑھتے ہیں کہ جب بلاول صاحب، میں ذرا سنواتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے کیا بات کی، یہ جو وزراء سے ان کے متعلق ہے اس پر ذرا آتے ہیں، کیونکہ جب میاں صاحب کو سزائیں ہو رہی تھیں، جس وقت میاں صاحب جیل جا رہے تھے، اس وقت تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی ایک رائے تھی، تمام معاملہ اپنی جگہ، اب طبیعت پر آپ کا سٹانس انسانیت سے متعلق ہے، لیکن وہ تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے یہاں ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر سیاست میں کوئی آپ کو سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک، سوٹ نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں؟ میں ذرا شارٹ سنواتا ہوں، یہ سوال میں آپ کی طرف رکھوں گا بلاول بھٹو صاحب نے جو ہم آپ کی نیت پہ شک کرتے ہیں، اور جب تک آپ کی کیبنٹ میں 3 وزیر ہوں گے جو کہ سب جانتے ہیں کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا پرانے ہسٹری ہے ان کا کلدن تنظیموں کے ساتھ، اور ان کو ہٹاتے نہیں ہوں تو آبویسلی پاکستان کی اپوزیشن آپ کا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پہ شک کرے گا، اور آبویسلی انٹرنیشنلی بھی شک پڑے گا۔ مرتضی صاحب مجھے یہ بتائیے، جب آپ سینٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو کیا یہ 3 وزیر نہیں تھے؟ جب آپ ان کی حمایت کر رہے تھے پس پردہ یا ان کے ساتھ چل رہے تھے ہر معاملے میں، تو کیا یہ 3 وزیر نہیں تھے؟ اب چونکہ پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے کہ حالات اس طرح کے اور اس وقت یہ بات کرنا اور انگریزی میں تقریریں کرنا، بلاول صاحب کا کہیں اور میسج دینا، اور مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ بات اب کیوں؟ یہ تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب آپ سینٹ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا اس وقت ایجنڈا یہ تھا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو وہاں پر الیکٹ کرانا ہے، ہم نے اپنا ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکٹ کرایا، اور آخر میں تحریک انصاف تھی جس نے ہم کو ووٹ دیا۔ تو اس میں کلدم تنظیموں کے حمایتی وزراء کی پارٹی کو بھی اگر مل کے بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں؟ اگر عادل عباسی صاحب آپ ماشاءاللہ کافی اب سینئر ہو گئے ہیں، آپ ذرا مارچ کے دنوں میں دیکھ لیں، میرے خیال میں نہ شہریار آفریدی صاحب وزیر تھے، نہ اسد عمر صاحب وزیر تھے، نہ شیخ رشید صاحب وزیر تھے۔ اس زمانے میں شہریار آفریدی صاحب کی ماشاءاللہ وہ جو بڑی مشہور زمانہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ منظر عام پہ نہیں آئی تھی، تب تک اسد عمر صاحب کی وہ تصاویر منظر عام پہ وزارت پہ اعتراض ہے، بندوں پہ اعتراض نہیں ہے۔ ایک اور بات نہیں میں ذرا ایک منٹ پوائنٹ، انہوں نے بیسیکلی یہ بات کی کہ اس وقت وہ وزیر نہیں تھے۔ بیسیکلی آپ کا ایشو وزارت نہیں دینی چاہیے ان کو، باقی پارٹی میں ایسے لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بلاول صاحب نے ان کے تضاد کو ہائی لائٹ کیا ہے نا، کہ ایک حکومت یہ کہتی ہے کہ میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کارروائی کون کرے گا؟ وزارت داخلہ کرے گی۔ وزارت داخلہ کا انچارج کون ہے؟ وہ شہریار آفریدی صاحب ہے۔ یہ الزام وہ تو رانا ویڈیو کیا ثناء اللہ کہتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مرتضی بھائی یہ الزام تو رانا ثناء اللہ پہ بھی تھا، آپ رانا ثناء اللہ کے دور میں بھی ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں، ابھی بھی حمایت کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک عادل عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہماری جو تشنگی ہے وہ سب کے سامنے، ہم نے بار بار ان کے خلاف بات کی، جب ماڈل ٹاؤن کے اوپر بات کی جاتی تھی ہم اس میں بھی ان کے خلاف تھے۔ دیکھیں ہم اصول کی بات کرتے ہیں، جس وقت ہمارے سامنے کوئی چیز غلط پوائنٹ آؤٹ کی جائے گی، ہمارا بنیادی فرض ہے ہم اس کے اوپر بات کریں۔ ہم وہ منافق لوگ نہیں ہیں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات پہ یو ٹرن لے لیں۔ یہ تمام جو چیزیں بلاول صاحب نے کی ہیں یہ بڑے کوجنٹ پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں ریاست پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص ایف اے ٹی ایف پہ پاکستان کا مقدمہ رکھ رہا ہے اس کی تصاویر موجود ہیں، جو شخص نیشنل ایکشن پلان کو عمل درآمد کرنے کا رسپانسبل وزیر ہے وہ کیا ان تنظیموں کے بارے میں بات کرے۔ میں سمجھتا ہوں ان تضادات کے اوپر اگر وزیر اعظم صاحب کوئی روشنی ڈالیں گے تو بہتر ہوگا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے ان کو بات کرنے کا، لیکن کیا اس وقت حق ہے ان کو حاصل؟ وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، جب چین مولانا مسعود اظہر کا ٹیکنیکل بنیادوں پہ نکال رہا ہے، دنیا ہمارے خلاف ہے، اس وقت آپ اپنی کیبنٹ کے بات کرتے ہیں۔ باقی اصول میں پوچھنا چاہتا ہوں، اصول کون سے ہیں؟ نواز شریف جعلی نظریاتی ہیں، اب نواز شریف نظریاتی ہو گئے، نواز شریف کا اصول ہی کوئی نہیں، اب نواز شریف کا اصول ہو گیا۔ میثاق جمہوریت نواز شریف نے تباہ کی، اب میثاق جمہوریت ہم کریں گے۔ مشرف کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، اب مشرف کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کرپشن، انہوں نے کہا کرپشن، انہوں نے کہا کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کرپشن خلاف ہے، کرپشن خلاف ہے، کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ان لوگوں کو میں ذرا رانا صاحب کو یہ نظر نہیں آتا، ان کی بات، میری بات سنے عادل، اس کو نظر نہیں آتا یہ ارشاد بھٹی کو کہ جب عمران خان کہتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں ان کے ساتھ حکومت بنائی ہوئی ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا جب یہ کہتا ہے عمران خان کا مسئلہ والے ان کے ساتھ بات کر چکے ہیں، کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ پنجاب کا ڈاکو نظر نہیں آتا، کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ زبان گنگ ہو جاتی ہے، یہ جو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ الیکٹیبلز کو کیوں لیا، کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کیوں لیا، کیونکہ ہماری بات کیا کرتا ہے۔ جی رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہم آپ یہ بات کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے یہ پاکستان نواز شریف کا، یہ زرداری کیا، عمران کا نام لیتے ہوئے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔
اس کی نہیں ادھر الفاظ کا انتخاب ٹھیک کرنا چاہیے. رانا صاحب قابل احترام ہے, آپ اس کی اس کی نہ کریں. یہ ساروں کا ایلیٹ کلاس کا 2% کا پاکستان. آپ کیا بات آپ آنیسٹ کے ساتھ بات کریں نا, آنیسٹی کے ساتھ. آپ اس طرح نہ ہمیشہ کی. اور دوسری بات یعنی 3 بلاول صاحب نے کہا 3 وزیروں کے خلاف کرپشن کے 3 وزیروں کیا کیا. ٹھیک, اب مجھے یہ بتائیے, یہ وزیر جو ہے یہ اس وقت یہ ذمہ دار نہیں تھے, یہ حکومت میں نہیں تھے, یہ عام ممبر تھے, سینٹ ایم این اے یا تھے یا سینٹ کے ممبر تھے. اب وہ ذمہ دار ہے حکومت کے, کیبنٹ کے منسٹر ہیں. لیکن یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ کو فرق نہیں نظر آتا. ٹائمنگ کیا غلط ہے؟ کوئی ٹائمنگ غلط نہیں. یہ جو کر رہے ہیں مودی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی, آپ تو کرپٹ ہیں ہی نہیں. آپ پتہ نہیں آپ کیوں, مجھے نہیں پتا آپ کیا ہیں. آپ کس طرح ججمنٹ کر سکتا, میں آپ پہ کس طرح ججمنٹ کر سکتا ہوں؟ بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن میں ججمنٹ نہیں دے سکتا آپ پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جب بات ہوگی ان کیمرہ, جب بریفنگ کرپٹ لوگوں کو ہو سکتی ہے, جب اب کہہ رہے ہیں جی ہمیں فارن آفس میں, فارن آفس والے آپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں پارلیمانی لیڈروں کو, اس وقت کدھر جاتی ہے یہ بات؟ یہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, عادل عباسی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, اور کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. زرداری صاحب کو انہوں نے فون کیا, شاہ محمود قریشی نے آج میں رانا صاحب کی بات آتا ہوں, شہباز صاحب کو کیا کہ ہم بریفنگ دینا چاہتے ہیں. کمال کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں یہ کس طرح کا میڈیا پہ چل رہا ہے سلسلہ. ون سائیڈڈ ایسے شروع ہوئے ہیں, 3 سال سے شروع ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ میرا مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی. ان کو آپ گورنمنٹ کو اینالائز کریں, گورنمنٹ کے ڈسیکشن کریں, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں جہاں وہ ڈیلیور نہیں کر رہی, جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. لگے ہوئے ہیں ایک پیچھے 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 پیچھے, اور کوئی ان کی کوئی نہ بے سلی نظر آ رہی ہے, نہ ان کے جھوٹ نظر آ رہے ہیں, نہ ان کا چیف منسٹر پنجاب نظر آ رہا ہے, نہ ان کا پنجاب میں جو ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہ ہو؟ جو وہ رات علی نواز عوان صاحب تھے, ایک ایم این اے ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہے شاید, وہ کہتے ہیں 21 دن یہ بل ڈیبیٹ ہوا ہے, 21 دن ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, یا 7 دن ہوا ہے یا 10 دن, اخباروں میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ یہ پکس پریویلیج. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر لا علم تھے. اگر پرائم منسٹر لا علم ہے تو پھر پرائم منسٹر کی پرفارمنس پہ, ان کی کیپیبلٹی پہ کویسچن مارک ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں کہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, لیکن پسندیدہ ان کا لاڈلا ان کا چیف منسٹر ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جس دن ہم اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں پڑھتے رہے ہیں 3-4 دن, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اس میں سے رانا صاحب اس میں تمام ہی لوگ بینیفیشری رہے نا وہاں پر پنجاب میں بیٹھ کے. تو اپوزیشن کرنے والی بات ہے, یہ فوکس کرنے والی بات نہیں کہ کرپٹ سے, کرپٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. ہم بھائی ہو گیا, پاس ہو گیا, ہم ہار گئے, ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, آپ کو ووٹ دیے, آپ آگے بڑھے. ہم نے تو اپنے انجام کو پہنچ گئے. فیئر انف. اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو کرنٹ جو ہو رہا ہے پریزنٹ سچویشن, اس پہ ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا جرنلسٹوں کو. مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ تو کوئی نہیں, ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. میں بھٹی صاحب کو روز سنتا ہوں لیکن بس ایک رٹ ہے. آپ کی طرف آتا ہوں, میں ذرا مرتضیٰ صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی مرتضیٰ وہاب صاحب کوئکلی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے الفاظ میں ترشی آتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور یہی جو اینیموسٹی ہے اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کے بات کرنی چاہیے. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا ارشاد بھٹی صاحب کو کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو کیا وہ بھارت نہیں گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کو یاد نہیں تھا کہ نریندر مودی نے گجرات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے, کہ اس کا اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے؟ اس وقت وہ جا کے ان کے ساتھ ون آن ون بیٹھے تھے, کیا باتیں کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو الزامات کی سیاست ہے ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے. تحریک انصاف کو جیسے تیسے کر کے ووٹ مل گئے, اب تحریک انصاف کا کام ہے حکمرانی کرے, پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. جو بار بار وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, یہ آپ کو یاد ہوگا, یہ کہتے ہیں نا میرا وزیر اعظم ایماندار ہے. میں سمجھتا ہوں نئی ٹی شرٹ آنے کی ضرورت ہے. ڈالر کا ان کو پتا میرا وزیر اعظم لا علم ہے, ڈالر کو کیا ہوا ہے, میرا وزیر اعظم لا علم ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن سر. میں بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کروں. ویلکم بیک. وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا آپ کی پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ آپ کے اپنی مرات لیں تو کوئی بات نہیں, بیڈ گورننس ہو تب کوئی بات نہیں, ہم کیا سیاست کریں, جنہوں نے بڑی طویل فہرست انہوں نے کی ہے. مرتضیٰ کو بھی سن رہا تھا, بڑا انسانیت کا درس دے رہے تھے جی کہ بلاول صاحب جو ہے انسانیت میں گئے ہیں. 1-1.5 سال کہاں تھے جبکہ میاں صاحب کے اوپر مقدمات ہیں, جیلوں میں ہیں. اور اگر انہیں اتنا ہی انسانیت کا ہے تو مرتضیٰ بتا سکتے ہیں, قوم سن رہی ہے کہ بلاول کب آخری دفعہ تھر میں گئے ہیں, کب گئے ہیں انسانیت کے درد لے کے تھر کے بچوں کو ملنے. یہ
انہیں میاں صاحب کے معاملے میں تو انسانیت یاد آ رہی ہے. دوسری طرف رانا صاحب جو محب وطنی کی بات کر رہے تھے, میں رانا صاحب کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا اسی طرح جس طرح بلاول نے ایک انگلش میں سپیچ کی, باہر دنیا کو ایک میسیج دیا کہ ہمیں اپنا گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے, وہی پاکستان مخالف بیانیہ انٹرنیشنل کورٹس میں کلبھوشن کیس میں میاں صاحب کا ملک کے خلاف سنایا گیا جی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ بمبے میں کیوں لوگ بھیجے جاتے ہیں. تو ہم تو ان کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را ذاتی دشمنی میں یا سیاست میں آپ لوگ اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ آپ اپنے ملک کو خطرے میں ڈال دیں, اس کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بار بار 3 وزراء کا ذکر کر رہے ہیں, کیا ہماری وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا وہ ہمارے جو محکمے ہیں یا ادارے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف اس ملک میں لڑ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, کیا وہ اس ملک میں یہ ہونے دیں گے؟ کیا ان کی ناک کے نیچے ایسا ممکن ہے کہ 1-2 وزراء جو ہیں وہ جس طرح یہ کل عدم تنظیموں کے ساتھ ان کا مکمکہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل میں انہیں تکلیف ہی یہ ہے, پرائم منسٹر جو ڈائریکٹ خود انٹیریئر منسٹری بھی دیکھ رہے ہیں, وہ امپلیمنٹیشن کی کمٹمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی, تو صرف اس کو نتھی کرنا کسی طریقے ہم یہ بیانیہ دے سکیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں فیل ہو چکی ہے. میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے پوچھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان صوبائی ذمہ داری بھی ہے, یہ بتا سکتے ہیں قوم کو کہ انہوں نے کتنا کام کیا اپنے صوبے میں سندھ میں نیشنل ایکشن پلان پہ, کتنا انہوں نے ان تنظیموں کے خلاف بینڈ آؤٹ فٹ کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا ہے جو ہمارے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. خود بی بی شہید کے قاتل آپ لوگ اپنی گورنمنٹ میں نہیں تلاش کر سکے, تو آپ ہماری گورنمنٹ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جی کہ یہ لوگ فیل ہو گئے ہیں. بھائی نیشنل ایکشن پلان بعد میں بنا تھا, پتہ ہے نہیں. میں بلاول بھٹو صاحب سے کہتا ہوں پہلے جا کے اپنی والدہ محترمہ شہید بھٹو کے وہ جا کے قاتل تو تلاش کر لیں, آپ وہاں انرجی لگائیں, آپ اس طرف آئے ہوئے ہیں. اور صرف ایک ہی وجہ ہے, دیکھیں وجہ پوری قوم کو آپ لوگوں نے, عادل آپ لوگوں نے اس قوم کو شعور دیا ہے, میڈیا نے دیا ہے کہ آج قوم جاگی ہوئی ہے. آج عام پاکستانی بھی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا کرپشن پہ مکمکہ ہے. یہ جو جیلوں میں جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو پہلے ایک دوسرے کے دستوں گرے باندھتے زبان تک کاٹ دی, پوری قوم جانتی ہے, آج صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے مل رہے ہیں اور انسانیت کی آڑ میں جو ہے چھپ رہے ہیں کہ ہمیں تو انسانیت جاگ گئی ہے ہمیں. آپ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے محترم ہیں میرے لیے رانا صاحب ہمیشہ سے, یعنی بڑے اچھے انسان ہیں, اور میں اس پہ تو کبھی بھی ان کو نہیں کہوں گا, نہ کبھی کہا ہے. دوسری بات ہے کاش یہ انہوں نے صرف اپنے پروگرام, اگر میرے منہ سے نکلا ہے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے ویسے کبھی نہیں. تو میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 101 مرتبہ ہم نے کہا کہ آپ کے عمران خان صاحب آپ کو ڈالر کا پتہ چلتا ہے وہ میڈیا سے, آپ کو ڈی پی او پاک پتن کا پتہ چلتا ہے. یہ ہم جب ملنے 5 مرتبہ ملے ہیں پرائم منسٹر سے, جو ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں وہ رانا صاحب کو کاش پہنچ جاتی ہیں کہ ہم آپ کو ڈی پی او پاک پتن کا پتہ, ٹی وی پہ کہیں نا بٹی صاحب ایسا نہ کرے. تو سر یہ کون سا ریڈیو پاکستان پہ انہوں نے باتیں کی, ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو ڈی پی او پاک پتن کا پتہ چلتا ہے وہ اس طرح چلتا ہے. ہم نے کہا آپ نے کس کے حوالے پنجاب کیا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کو وہ جو اسد عمر صاحب, انہوں نے آپ کو بتایا تھا نا وسیم اکرم, نہیں وہ ہم نے کل بھی کہا ان کو بھیجا کہ آپ کے آج یہ جو مرات ہیں اس میں تو تبدیلی چاند نے آپ کے پیچھے خنجر گھونپا ہے. ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ نے یہ ایک یعنی یہاں تک نہیں, جو رانا صاحب کا اعتراض ہے ایک ذرا پوائنٹ لے لیں, میں پھر مجھے پتا ہے رانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, چلے پرانی باتیں, ڈالر ہو گیا, یہ فیصلہ ہو گیا, وہ فیصلہ ہو گیا, نہیں پتا, لیکن پنجاب اسمبلی میں اگر جو وزیر اعلیٰ سمبل ہیں چینج کے, جن کو ڈیفینڈ خود پرائم منسٹر کرتے ہیں, وہ اتنا بڑا اور ایسا فیصلہ کر لیں جو پوری حکومت کو ریورس پہ لے جائے. یہ کل میں اس پہ کالم لکھ رہا ہوں, کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہوا یہ پتہ کیا ہوا یہ کہ یہ جب پنجاب اسمبلی بنا رہی تھی نا پنجاب, لیکن یہ تو مانے رانا صاحب کہ پنجاب میں اپوزیشن کو بھی انہوں نے خوش کر دیا یہ سب کچھ کر کے. سن ہی نہیں رہے یار, سر آپ ہی کی سن رہے تھے. رانا صاحب میری سن ہی نہیں رہے, میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو, کیا کریں, لیکن بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے. اچھا دیکھیں نا, اچھا دیکھیں یہ چھوڑ دیں کہ یہ اپوزیشن نے پیش کی تھے نون لیگ نے, اور یہ بھارتی جہریت کے بعد پہلی دفعہ الحمدللہ اپوزیشن جماعتیں ساری اکٹھی ہوئی پنجاب میں, یہ بھی خوشی کی بات ہے, اپنے فائدے کے لیے ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ گڑبڑ ہوئی, پرچاس آ گیا, اچھا رول گیا, پرچاس بڑی آئی. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ہوا یہ کہ جب یہ بن رہا تھا نا
یہ بن رہا تو ان کی تنخواہیں کم تھی, تنخواہیں بڑھا بھی لیتے. اس وقت بزدار صاحب آ گئے, میں کالم کو لکھوں, بزدار صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ میرا بھی ڈالیں, کہ میں وہ 3 ڈالے چاہیے, سیکیورٹی چاہیے, فلانا چاہیے, وغیرہ چاہیے. تو پرویز الہی صاحب اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بتا لے. پرائم منسٹر کو انہوں نے صحیح نہیں بتایا, انہوں نے کہا ہم تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں, یہ پرائم منسٹر نے کہا. اور اس کے بعد جو کیا پھر پرائم منسٹر کی مہربانی, انہوں نے وہ چینج کر دیا. لیکن میں رانا صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ رانا صاحب کی سیاست کو کم از کم میں جہاں تک 25 سال ہو گئے ہوں, 25 سال میں رانا صاحب مجھے نواز شریف صاحب کا جو ہے تو ہم سارے ہی, عمران خان صاحب اپنا, زرداری صاحب اپنا, نواز شریف صاحب کے سامنے کب آپ اٹھ کے بولے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے؟ ایک ایگزامپل تھی وہ ہمارے سامنے وہ جو اسد الرحمان کی, انہوں نے ان کو کہا پرائمری سکول کا میں ہوں کہ میں کروں. پھر دوسرا چودھری نثار صاحب تھے, ان کی جو آپ نے ایگزامپل بنائی. نواز شریف صاحب انسان ہے, کبھی غلط بھی کر سکتے ہوں گے. کبھی آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے آج مجھے بتا دیں 3 کام جو نواز شریف صاحب نے غلط کیے ہوں, میں مان جاؤں گا کہ آپ نے کمال کر دیا ہے. نواز شریف ہر چیز سچ تو نہیں کر سکتے نا, وہ انسان ہے. اب میں آپ کو مائک دیتا ہوں اور بتائیں مجھے 3 کام آپ نے نواز شریف صاحب نے کوئی غلط کیے ہوں اپنی پوری لائف. کوئکلی رانا صاحب, پھر میں مرتضیٰ صاحب کی طرف. دیکھیں بٹی صاحب, آپ نے بالکل ہی وہ کویشچن کرنے شروع کر دیے ہیں جس طرح میں عثمان ڈار سے, ہمارا چھوٹا برخوردار ہے, بھائی ہے, کہ میں ان سے پوچھوں کہ خان صاحب میں کون کون سی خامی ہیں. اس طرح بات نہیں ہوتی. آپ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں جو پرفارم انہوں نے کیا ہے, میں آپ کو اٹس اے لانگ لسٹ. اتنے بڑے تجزیہ کار بن گئے, میں کچھ فیصلے نہیں, میں رانا صاحب سے توقع کر رہا تھا, میں رانا صاحب سے توقع کر سکتا ہوں کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں. یہ میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے اس طرح اللہ معاف کرے. مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ میں بھی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں, مجھ میں بھی ہو سکتی ہیں, عمران خان, زرداری صاحب, جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں, فیصلہ سازی میں بھی کمزوری آ سکتی ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو پرفارمنس, رویے وہ جانچنے چاہیے لیڈروں کے. عمران خان صاحب کو کمپیئر کریں, اپنے نواز شریف صاحب کو کمپیئر کریں. ایوب, یحییٰ, مشرف, اور انہوں نے تو لوٹا ہی لوٹا, یہ انہوں نے ساروں. ہمیں یہ جو جمہوری چوگے پہن کے آ کے یہ جو سویلین ڈکٹیٹر ہے نا, انہوں نے ہمارا کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی شاید خاقان عباسی جیسا بندہ کہتا ہے میں مریم کے انڈر کام کر سکتا ہوں, یعنی حد ہو گئی ہے. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے, ایسا ہوا نہیں, ایسا انہوں نے کیا نہیں. انہوں نے پرائم منسٹر شپ اور باقی کوئی بل نہیں گیا, نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہوگا, اسمبلی میں آ کے اہلیت میں بدل. میں ذرا رانا صاحب کی سن لوں, لیکن شاہد صاحب نے اپنی پرائم منسٹر شپ کے دنوں میں سنی نہیں ہے ان کی اتنی. عادل عباسی صاحب, میں بٹی صاحب سے صرف ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں. جی بٹی صاحب مجھے بھی جواب دے دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ لوگ ڈاکو ہیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ فلاں پارٹی قاتلوں کی پارٹی یا قاتل ہے؟ کیا انہوں نے کہا شیخ شید چپڑاسی ہے, میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا؟ یہ مطلب میں جو آپ کرتے ہیں نا مفادات کی سیاست, اس وقت ایسا کمپرومائز عمران خان کر رہا ہے جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, سیاسی مسل تھے. آپ مجھے بتائیں ایمان سے, سیاسی مسلطوں کے تحت نہیں چل رہا, کیا وہ اپنی جو اصول بتاتا تھا اسے نویت نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے, نہیں, مرتضیٰ صاحب جو ہے نا میری طرح شریف آدمی ہیں, وہ خود انٹروین نہیں کر رہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ان کی باری نہیں آنی چاہیے. مرتضیٰ وہاب صاحب, ظاہر ہے آپ اس پر بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے, اس پہ کامنٹ بے شک کر لیجیے گا. اور دوسرا یہ جو زرداری صاحب نے بینکنگ عدالت کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, اب کل میں نفیسہ صاحبہ سے بات کر رہا تھا, نیب نے اپنا اختیار استعمال کیا, آپ لوگ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں, یہ بحث اپنی جگہ, لیکن آپ اس کو باقاعدہ یہ کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہی ہے, یہ کوئی کیس نہیں ہے؟ میں پہلے عادل تھوڑی سی جو عثمان صاحب نے مجھے یقین تھا آپ اس پہ بات کریں, میں نے اس لیے کہا آپ بات کر لیں. ہاں دیکھیں, پرابلم ہمارے ہاں اور اسپیشلی پی ٹی آئی دوستوں کے ساتھ یہ ہے, جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو بجائے اس کے سوال کا جواب دیں وہ کہتے ہیں تم چور ہو, تم غلط ہو, تم نے ماضی میں یہ کیا. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ختم کر دیں, آج یہ حکومت میں آ گئے, ان کو آگے کا سوچنا چاہیے. بتائیں کہ بھائی پیپلز پارٹی غلط تھی, نون لیگ غلط تھی, یہ بتائیں کیسے چیزوں پہ اصلاحات لا رہے ہیں, کیسے بہتری لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ جی کتنی بار پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تھر گئی. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کو تو 8 ماہ لگے تھر آنے میں, میں خود اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, اپنے چیف منسٹر کے ساتھ 4 بار تھر پچھلے 6 ماہ میں جا چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بار بار سیاسی بیان بازی کے لیے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں نا پی ٹی آئی کے دوست, ان کو ذرا اجتناب کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کام پر توجہ دیں. پھر انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی نون لیگ اب آپس میں ساتھ بیٹھ گئے. کچھ چیزیں تو رانا تنویر صاحب نے بات کر دی. خان صاحب ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے, قاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے, شیخ رشید احمد کے بارے میں کیا کہتے تھے, ان تمام لوگوں کے ساتھ وہ آج
بیٹھے ہیں بغل گیر ہو کے بیٹھے ہیں, ان کی کابینہ میں ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کا وفاقی وزیر اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ان کا صوبائی وزیر اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. میں مرتضیٰ بھائی معذرت چاہتا ہوں, ان کے ایم پی ایز مرتضیٰ وہاب صاحب ویسے معذرت چاہتا ہوں, آپ نے کہا ان کا وفاقی وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی میں بھی تو وہ مشرف صاحب کا تحفہ ہے نا, مطلب وہاں سے یہاں آئے تھے. تو یہ آپ ان کو یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکتے مکمل. چلے یہ بات درست ہے, اگلا وزیر بتائیں. تسلیم کر لیتا ہوں. تو یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے. زبیدہ جلال پرویز مشرف کی تھی, خسرو بختیار صاحب پرویز مشرف کے دور میں تھے. یہ تمام لوگ کون ہیں؟ یہ تو کابینہ ساری باقیات پرویز مشرف دور کی چل رہی ہیں. تو اس لیے بار بار یو ٹرن تو خان صاحب لیتے ہیں, ان کی سیاست کا حصہ ہے. اب آ جائیں آپ کے موجودہ سوال پہ. دیکھیے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا آئین و قانون یہ کہتا ہے, اور بڑا مسلمہ قانون ہے یہ پاکستان کے اندر, کہ اگر جرم کسی ضلع میں ہو رہا ہے, کسی شہر میں ہو رہا ہے, کسی صوبے میں ہو رہا ہے, تو اس کی جانچ پڑتال اسی ضلع, اسی شہر, اسی صوبے میں ہونی چاہیے, اور جانچ پڑتال کے بعد وہ کیس بھی اسی ضلع, اسی شہر, اسی صوبے میں درج ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے, پاکستان کے عدالتی فیصلے کہتے ہیں. تو یہ جو ایف آئی کی ساری کہانی رچائی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, اگر اس بات کو آپ تسلیم بھی کر لیں تو سارا میٹر پرٹین کرتا ہے کراچی شہر سے, صوبہ سندھ سے. تو یہ کیسا ایک دوہرا معیار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ ان تمام کیسز کو اسلام آباد, راولپنڈی منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, منتقل کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ اصولی موقف ہے, ہم اس کے اوپر کوئی لان تان نہیں کرے, ہم کوئی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرے, ہم بڑے مہذب طریقے سے جو ہمارا رائٹ آف اپیل ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں اور اپنی آبجیکشن ریز کریں, ہم وہ کر رہے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی انصاف ملے گا. گو کہ ابھی تک شہید بھٹو کے کیس میں ہمیں انصاف نہیں ملا. عثمان ڈار صاحب شہید بی بی کے کیس کا ذکر کر رہے تھے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کیس کے اندر لوگوں کو پکڑا گیا, ان لوگوں کو انیشلی سزائیں ہوئی, بعد میں ایپلیٹ اتھارٹی نے ان سزاؤں کو معطل کرتے ہوئے ان لوگوں کو رہا کیا. ٹھیک پانڈے جی. اچھا, میں یعنی یہ جو اس 3 پوائنٹس دینے کے پہلے, یعنی مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے, مجھے اس دکھ پہ اس بات کا, ہم ایک چلڈرن آف لیسر گاڈس, یعنی ہمیں جو ملتا ہے وہ عجیب و غریب مل جاتا ہے. ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے ان کے 22 سال خواب دیکھے اور کیا, اور اس کے بعد ان کو وہ جو سنا رہے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اسپیکر بن گیا, ایم کیو ایم جو ہے بھتہ لیتی ہے, قاتل ہے, ان کا وزیر بن گیا, اور وہ جو سارے بن گئے, کوئی کسی طرح بن گیا, اور بابر اوان, زبیدہ جلال, عشرت حسین, بڑے لمبی لسٹ ہے جو ان کے الیکٹیبلز لے لیے, آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا, وہ نہیں کر لیے, فلانا کر لیے, اور عثمان ڈار صاحب اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ سارا ٹھیک ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا, یعنی زرداری صاحب نے کہا تھا یہ نواز شریف درندہ ہے, دھرتی کا ناسور ہے. مجیب الرحمان, میں زندگی میں مجھ سے زیادہ نواز شریف محب وطن, مجیب الرحمان ہے جاتی عمرہ کا, گریٹر پنجاب بنانے والا ہے. کبھی اس پہ مرتضیٰ وہاب صاحب نہیں بولے. مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ یہ ان کے شہباز شریف کہتے تھے یہ علی بابا چالی چور ہے, میں اس کے پیٹ چیروں گا, میں اس کے فلانا کروں گا, اور بلاول کہتے تھے یہ آپ آرگیومنٹ نہیں سمجھے, دونوں نے آرگیومنٹ یہ لیا ہے کہ ہم تو چلیں جو کرتے تھے سو کرتے تھے, اب جو ہو رہا ہے اب بھی وہی ہو رہا ہے. یہ سیاست کب ٹھیک ہوگی, دونوں نے کہا ہے نا مانتے ہیں کہ یہ سیاست کب ٹھیک ہوگی. میں صرف ایک بات, یہ کب ہوگی سر, اگر ابھی بھی نہیں, یہ جب ہوگی جب مرتضیٰ وہاب صاحب بولیں گے, عثمان ڈار صاحب بولیں گے, اور رانا صاحب بولیں گے. باقی آ جائیے اس سوال پہ کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ دونوں جی آئی ٹیز, جو پاناما جی آئی ٹی تھی, جو منی لانڈرنگ جی آئی ٹی تھی, اس ملک میں حال یہ ہے کہ دونوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے, دونوں کو سیکیورٹی مل رہی ہے. آگے آ جائیے, ڈی جی ایف آئی اے کہہ چکے تھے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا, جواب دینا چاہیے, ڈی جی ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں کہا کہ گواہوں کو تھریٹس ہیں, ایف آئی اے کو تھریٹس ہیں. آگے دو جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ سندھ میں ایف آئی اے کو آزاد تحقیقات کرنے نہیں دی جا رہی, پاناما کیس میں وضاحت کر چکے ہیں کہ اداروں پر قبضہ ہو چکا ہے, اس لیے ادھر آئے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کا جواب مرتضیٰ وہاب صاحب. ویلکم بیک. مرتضیٰ صاحب وہ کہتے ہیں اداروں پہ پریشر ہے اس لیے یہ, میں نہیں, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ پریشر ہے. میں ذرا وقت کی کمی تھی تو اس لیے وہ کہتے ہیں. ٹھیک جی, مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی پلیز. دیکھیے جو باتیں ڈی جی ایف آئی اے نے کی کہ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی, جب سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کورٹ میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو کنفرنٹ کیا تو وہ کوئی شواہد پیش نہیں کر پائے.
नवंबर का गालिबन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, आप चाहेंगे इरशाद भट्टी साहब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम मालूमात, तमाम तफसीलात सिंध गवर्नमेंट ने JIT को फराहम कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, आप चाहेंगे मैं आपसे शेयर कर लूंगा। फिर आप कहते हैं कि जी जो अफसरान हैं उनको कहीं प्रेशराइज सिंध गवर्नमेंट ना कर दे। आप मुझे बताइए JIT का हेड ऑफिस कहाँ पर था? कराची शहर के अंदर था। JIT ने 3 माह पूरी अपनी इंफॉर्मेशन तश्कील की, तमाम काम किया, गवाहों को बुलाया, सब कुछ किया। कहाँ किया? कराची में किया। तो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पाई, उस वक्त कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन जब उस तमाम रिपोर्ट को मुरतब कर लिया गया, जब उस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो आप कहते हैं नहीं, अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो नैब के ऊपर प्रेशर डाल सकती है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो अदालत के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। खुदारा अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों को काम करने दें, अदालतों को काम करना चाहिए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। हम समझते हैं जो कराची में बैठा हुआ जज है वो भी इंसाफ कर सकता है, जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ जज है वो भी इंसाफ कर सकता है। बुनियादी सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जहां जुर्म मुर्तकब हो रहा है, क्या वहां की अदालतें फैसला करेंगी या किसी और शहर की, किसी और सूबे की अदालतें फैसला करेंगी? इरशाद भट्टी साहब ऐसी नज़ीरें कायम ना करें जो कि 30-40 साल बाद जाके आपको रुसवा करें। आपने भुट्टो साहब के केस में एक गलत नज़ीर कायम की थी कि वो केस डायरेक्टली आप हाई कोर्ट ले गए, आज 40 साल बाद उस केस को कोई डिफेंड सर पॉइंट टेकन। राणा साहब, खुदारा इस तरह की गलत ये बताइएगा कि बनाएं। जब PMLN के केसेस चल रहे थे तो पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, अगर करप्शन हुई है तो फैसला हो सारा कुछ। अब जो ये जरदारी साहब का मामला है और जो मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि वो सिंध में ही हो, कराची में ही हो सब कुछ, तो वहां आप इत्तफाक करते हैं या आपके ख्याल में ज्यादती हो रही है? इसमें आप लोगों की क्या राय है? देखें बासी साहब, मैं एक बात बड़ा क्लियर हूँ और ये एक माना हुआ प्रिंसिपल है कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर है, अगर ऐसी परसेप्शन क्रिएट हो गई है कि इंसाफ नहीं हो रहा या एक एंगुलर तरीके से सारे मामला किए जा रहे हैं, उनका एंगल है बीच में, तो आप भी समझदार हैं, ये सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, फिर मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम जो जिस पे ये बिजली गिर रही है उसको इतना तो हक है ना कि वो अपना इंसाफ के लिए बात कर सके और उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो मैं समझता हूँ इंसाफ, ये तो मेरा जवाब है आपके इस सवाल का। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ बड़ी संजीदा। भट्टी साहब जो है ये बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, मुझे पता है। ये आप गुस्सा ना ये करें, ये स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं, ये इनकी काबिलियत है, ये अल्लाह की देन है, इल्म है, नॉलेज है, ब्रेन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हम वाकई पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, अगर हम एक नई तब्दीली आई है, तब्दीली से आगे लेके पाकिस्तान को बढ़ना चाहते हैं, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम उसमें ऐसी बात करें जिससे इम्प्रूवमेंट आए, बेहतरी आए, उसको हम क्रिटिसाइज करें, ऐसे एक्शंस को, ऐसी पॉलिसीज को, ऐसे परफॉर्मेंस को, जिससे पाकिस्तान जो पीछे नहीं हो सका इस दौर में अगर हो जाए तो पाकिस्तान पे कितनी प्यारी ऑपोजिशन मिली आपको, और जो 20 करोड़ अवाम 22 करोड़ के मसाइल हैं वो हल हो। खुदा के लिए हमें ये नहीं है कि हमारी हुकूमत हो, ये हम तो कहते हैं परफॉर्म करें, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम साथ देने को तैयार हैं। ये पीपल्स पार्टी भी असम्बली में बिलावल भुट्टो ने और जरदारी साहब ने भी ये कहा कि हम तैयार हैं साथ देने को तैयार। ठीक पॉइंट है सर। लेकिन वो ये ले आते हैं बातें करप्शन की। भाई करप्शन को कौन कहता है छोड़ें, करप्शन अदालतें हैं। ठीक सर, ये बात होती है कि अब केस मियाँ साहब के, मेरी बात सुन लें भाई साहब, मियाँ साहब के केस अदालत में है, अदालत ने फैसला करना है उनको, क्या होना है, क्या बेल मिलनी है, बाहर जाना है, नहीं जाना, जो भी है वो अपोजिशन के दोस्त। हम सिर्फ एक नुक्ते पे हम मुत्फिक हो जाएं कि जो करप्शन के केसेस हैं उसको ये जो गवर्नमेंट के साथ नथी करने की कोशिश की जाती है कि शायद गवर्नमेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। अगर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाए कि ये जिसने भी करप्शन किया मैं नहीं समझता कि अगर इनकी लीडरशिप ने करप्शन की है या नहीं की, उसके दफा में सामने आना और फिर हमें नथी करना, ये है असल पॉइंट जहां से पार्लियामेंट का माहौल खराब हो रहा है, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो मरकज में है। मुर्तज़ा वहाब साहब समझते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ करप्शन से नहीं रंगे हुए तो इनको अपने अदारों पे, अदालतों पे एतमाद होना चाहिए। इसी तरह मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि राना साहब कम से कम ये जरूर कहेंगे ये जो केसेस हैं, ये रजिस्टर जो हुए थे, जो दर्ज हुए थे आसिफ अली जरदारी साहब पे, राना साहब की हुकूमत में हुए थे। ये जो आप ये जाली अकाउंट सर, ये तो अभी हुआ है, तमाम चीजें सामने आई हैं ना, सब चीजें। आप जो इनका था मनी लॉन्ड्रिंग और जो निसार साहब का क्या अपनी जमात के अंदर इख्तिलाफ था, यही था
کہ ایک فرینڈلی جو اپوزیشن چل رہی ہے اور جو ایک مکمکا چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. جس کسی نے بھی لوٹ مار کی ہے کسی جماعت سے بھی ہو, چاہے وہ حکومتی رکن کیوں نہیں ہے پارلیمنٹ کا, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو شخص جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے, ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے اس کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے کہہ چکے ہیں, نہ کوئی این آر او ہوگا نہ کوئی مکمکا ہوگا. باقی یہ جتنا مرضی پریشر ڈیولپ کر لیں, جیلوں میں ملاقات کر لیں, لانگ مارچ کر لیں, تحریکیں چلا لیں, جیل بھرو, جو یہ ہمیں آئے روز آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح پریشرائز کرنے کا, کوئی نہیں ہوگا. عدالتوں کو فیس کریں, اگر انہوں نے کرپشن نہیں کیا تو صاف ہو کے باہر آ جائیں. جعلی اکاؤنٹس کیس اور منی لانڈرنگ والا جو یہ معاملہ, یہ تو ابھی ذرا زیادہ زور پکڑ گیا. کیسز پرانے ہیں لیکن زور پکڑ گیا. سر میں ذرا اس کی نہیں 2010 میں شروع ہوا تھا یہ, اور 2015 میں اسٹیٹ بینک نے ایف آئی اے کو کہا تھا. جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تھا اور اس پر ہوا تھا. باقی رانا صاحب کا کمپلیمنٹ میں قبول کرتا ہوں, اور رانا صاحب سے درخواست ہے سنگل ڈیولپمنٹ تھیم اور رانا صاحب کے سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ساری عمر سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہتا رہوں, بجائے اس کے کہ میں اگر کسی اللہ نہ کرے کہ میں پارٹی میں, لیکن کسی پارٹی میں ہوتا تو میں کھڑا ہوتا لیڈر کے سامنے اور کہتا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, پلیز نہ کریں. اس کے بعد خواہ میں بابر اعوان بن جاتا, خواہ جو بھی بن جاتا, جیسے آپ کہہ رہے تھے. لیکن سر یہ جو کیسز میں تیزی آئی ہے نا, وہ بات صرف یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یا منسٹرز جو ہے وہ اس پر سٹیٹمنٹ نہ دیں اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ ایک سائٹ پر چلتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور 3 وزیروں کا معاملہ کنٹروورشل نہیں ہوگا. کیسز پرانے ہیں, اگر ان میں تیزی ابھی آئی ہے تو ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچنا. ہم ان کو کہتے تھے زبانیں کنٹرول رکھے, نہ نیب آپ کے ہر جگہ 3 وزیر ہیں, کلعدم میں بھی 3 وزیر ہیں, بیانات میں بھی 3 وزیر کہتے تھے, نہ نیب آپ کے کنٹرول میں, نہ عدالتیں کنٹرول میں, ان کا کام کرنے دیں. گورنمنٹ تو خود اپنے آپ کو نتھی کرتی ہے اس کے ساتھ, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک, یہ تو خود اپنے آپ کو بیچ میں لے آتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب لاسٹ کامنٹ فرام یور سائڈ. وہ کہتے ہیں جی کیسز چل رہے ہیں, وقت ذرا کم ہے, ذرا بریف کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں کیس چلنے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بٹ انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. جو سوالات بلاول صاحب نے اٹھائے میں سمجھتا ہوں بڑے جینوئن سوالات ہیں, اگر ان کا جواب مل جائے گا تو اچھا ہوگا.